یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپا سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تھا جس کا انتظار وہ اعلان ہو گیا۔ 26 مارچ کو پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی اور سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ نہ استعفوں پر اتفاق ہو سکا اور نہ ہی عدم اعتماد ووٹ پر جو ہے کوئی فیصلہ کیا گیا، اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لانگ مارچ کتنے دن چلے گا۔ اور امتیاز صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو جو ہے یہ اپوزیشن پیچھے ہٹتی دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ یقیناً اپوزیشن کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ ایک تو اس کی جو تحریک کا ٹیمپو ہے وہ ٹوٹا ہے، جس سے وہ پھر ان دنوں میں مختلف جلسے کر کے ریلیز کر کے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں 12 فروری کو ہم جو امپلائیز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز کی جو ایجیٹیشن ہے اس میں شامل ہوں گے، اس طرح کی اقدامات وہ کرتے نظر آئیں گے۔ شٹ ڈاؤن کی کال بھی شاید دیں کسی پوائنٹ پر، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات چل رہے تھے جس سے مولانا کی جو آواز دھیمی پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو جھگڑا نہیں ہے، اور یہ کہ اپنوں ہی سے گلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا مجھے بہت بڑی اہم بات جو نظر آئی وہ یہ کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا لیکن دھرنے کا اعلان نہیں ہوا۔ دھرنے کا مطلب ہے شو ڈاؤن، بالکل ٹھیک ہے، کہ آر یا پار، اور لیکن ضروری نہیں ہے کہ دھرنے سے آر پار ہو، لیکن دھرنے سے آر پار بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو ماضی میں دھرنا کراتے رہے جو لوگ، جیسے نواز شریف کے خلاف ہوا، اس میں اشارہ ہے کہ نہیں ہے، ابھی تو اشارہ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ بھئی یہ نو کانفیڈنس والی بات کہاں گئی، جو جس پہ بڑا شور مچ رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا۔ مسلم لیگ نواز بڑے فرنٹ فٹ پہ آ گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حکومت ان کی ہے اور وہ الٹا ہمارے ممبرز کو غائب کر دیں گے، کسی کو پکڑ لیں گے، کسی پہ کیس بنا دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے 13 سینیٹرز غائب ہو گئے، وہ لوٹے ہو گئے، تو وہ لہذا ایک اچھی مثال نہیں بنی، اور یہ بات زیر بحث نہیں آئی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو تجویز تھی بلاول بھٹو کی، آصف زرداری صاحب کی، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، اس میں 2-3 باتیں فرض کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے نمبر پورا کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اچھا، تھوڑے نمبر ہیں، 3-4 کے فرق سے حکومت گر سکتی ہے۔ 10-12 اپوزیشن کے پاس آ جائیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ آج اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کا ووٹ کر بھی دیں تو وہ متبادل کولیشن کیا ہوگی، متبادل کابینہ کیا ہوگی، اس کا وزیر اعظم کیا ہوگا، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کوئی سلوشن اب تک نہیں پیش ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ سلیکٹڈ بنے تو آپ نہیں بنا سکتے اور کر سکتے، اور اگر آپ ویسے کریں گے، اس طریقے سے حکومت بنائیں گے کوئی متبادل حکومت، تو وہ آپ کے ایجنڈے کا کیا ہوگا، 26 نکاتی ایجنڈے کا، جس میں آپ سول ملٹری تعلقات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ جو تھی نا عدم اعتماد کی ووٹ، اصل میں یہ سسٹم کے اندر ہی تبدیلی لانے کی ایک کوشش کی تھی، جو آج نہیں تو کل 4 مہینے کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد سامنے آ سکتی ہے۔ ابھی لگتا یہ ہے کہ بحران ٹل گیا ہے۔ اگر آپ اگر لانگ مارچ کرنا جا رہے ہیں تو دھرنا نہیں دیں گے تو یہ جلوس جلسہ ہوگا بغیر دانتوں کے۔ اچھا، مطلب پی ڈی ایم بھلے کئی جلوس نکال لے تو حکومت کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، موبلائزیشن ہوگی اور اپوزیشن کا پریشر بھی بنے گا، ان کا بھرم بھی رہ جائے گا اور ان کا بھی رہ جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تک دھرنا نہ ہو تو حکومت پیرالائز نہیں ہوتی۔ ایجیٹیشن کا ایک مطلب ہوتا ہے جب کہ پیرالائز، یہاں تک کہ عمران خان آپ دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ چلے گئے تھے سول نافرمانی سے، چلے گئے تھے بجلی کے بل مت دو، گیس کے بل مت دو، ٹیکس مت دو، یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے۔
مطلب کیا تھا؟ حکومت کو پیرالائز کرنا. لیکن ہم نے دیکھا اس وقت بھی آرمی چیف جو تھے اس وقت راحیل شریف, انہوں نے کہا تھا عمران خان سے جب ملاقات ہوئی, اور وہ مولانا جو تھے تحریک کے قادری صاحب جب ملے تو انہوں نے کہا نہیں, پرائم منسٹر کے استعفے کی بات نہیں ہوگی. اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ساری پارلیمانی پارٹیاں پرائم منسٹر نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی کہ نتھنگ ڈوئنگ, ہم نہیں یہ ہونے دیں گے. اگر وہ تقسیم ہو جاتی تو پھر وہ شاید یہ صاحب کا تختہ اس کے نتیجے میں ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ پارٹیاں عمران خان کے خلاف تو اکٹھی ہیں, لیکن ابھی بھی جو ان کے پاس دانت ہیں جسے کہا جاتا ہے نا, وہ نہیں ہے بائٹ کرنے والے دانت جو ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا پریشر بلڈ کر دیں گی, حکومت کو ڈاک میں کھڑا کر دیں گی. تو لہذا لیکن اب دیکھیے نا 26 مارچ کو یہ جائیں گے تو 13 اپریل کو تو رمضان شریف شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بمشکل 2 ہفتے ہیں. سر بڑا ویسے ایک بات عجیب سی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہے لاسٹ ایئر سے, بڑا وہ موقع, موسم, حالات کو دیکھ کے چل رہے ہیں, تو نہ کرنے والی باتیں ہیں. دیکھیے نا موسم کا بہت تعلق ہوتا ہے. اب دسمبر میں آپ -7 ٹمپریچر پہ لوگوں کو بلائیں گے, کال کریں گے اسلام آباد پہ -1 پہ. سر مطلب اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, آپ آواز اٹھانا چاہتے ہیں کسی چیز کے خلاف, تو پھر آپ موقعوں کو جو ہے حالات کو اپنے حساب سے ہوتے ہوا دیکھیں گے پھر کریں گے, ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو نہیں, وہ تو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیے وہ تو ایسے نہیں ہوتا, لوگ آخر بڑی مجبوری کا احتجاج لگ رہا ہے سر. لوہے کے تو نہیں ہوتے بنے ہوئے سر, اس بڑی مجبوری کا تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ نا, کہ آپ دیکھیے کہ یہ حکومت نے کیا کام کیا ہے. ہاں, حکومت نے کام نہیں کیا. دراصل ایک رٹ تھی جسٹس قاضی عیسیٰ اور ایک اور جج صاحب ہے, اس بینچ میں ایک لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا جس میں انہوں نے پوچھا بھائی یہ پنجاب میں کیا ہوا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا, باقی جگہوں میں کیوں نہیں ہو پا رہا, یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے. اور بڑا ایک اہم کامنٹ دیا آبزرویشن جج صاحب نے کہ بھئی یہ تو آئین شکنی ہوئی جو آپ نے پنجاب میں حکومتیں توڑی ہیں. لہٰذا انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو, کہاں سوئے پڑے ہو, کہاں ہیں الیکشنز, ہمیں بتائیں کیا شیڈول ہے آپ کا. اب جو شیڈول اناؤنس ہوا ہے وہ 8 اپریل کو اچھا کے پی کا اناؤنس ہو جائے گا, پنجاب میں بھی 8 اپریل, پنجاب میں بھی 18 اپریل کو ہو جائے گا. اچھا, اپریل کا مہینہ جو ہے وہ لوکل باڈی وہ رمضان شریف ہوگا. اوکے, یا رمضان کے فوراً بعد, نہیں ہاں رمضان شریف ہوگا. صحیح. تو وہ الیکشن پنجاب میں بھی جون میں شروع ہو جائیں گے, اور یہ مئی میں کے پی میں شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے لوکل باڈی الیکشن میں اپوزیشن حصہ لے گی؟ لینا پڑے گا. اوکے, دیکھیں نا, یہ بڑی ایک ٹائمنگ ہوئی ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے ہم نے حکومت کا تختہ الٹانا ہی الٹانا ہے, اور یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد اٹھانا ہے, تو اس میں اب آ گیا لوکل گورنمنٹ. اوکے, سو یو تھنک یہاں پر حکومت کو نیچے دکھایا جا سکتا ہے, ہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں, حکومت کو نیچے دکھایا تو بھی جا سکتا ہے کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اب انہیں حصہ لینا پڑے گا. جیسے آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. بالکل, آپ نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کریں گے لیکن دھرنا نہیں کریں گے. ہاں, وہی ہو رہا ہے. تو اب یہ دھرنے پہ بھی نہیں جا رہا ہے, یہ لوگ جلوس کریں گے. بیچ میں بخ لگا دی ہے مریم نواز نے کہ اب دیکھتے ہیں یہ جو لانگ مارچ ہے وہ کتنے دن کا ہوگا. اچھا, مطلب یہ بات درست ہے کہ لانگ مارچ 4-5 دن کا ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ کوئی جلوس چل رہا ہے سندھ سے پہنچ رہا ہے 28 تاریخ کو, اور کوئی جلوس 29 تاریخ کو پہنچ رہا ہے. یہ 3-4 دن کا ہلہ گلہ ہوگا. سر, لانگ مارچ جو ہے مجھے ایک چیز بتائے گا, اس سے جو عام عوام ہے ان کی نقل و حرکت پر, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے, کوئی پریشانی ہے وہ, لیکن وہ یہ ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ بھی تو لوگوں کے رائٹس کی بات ہے. تو اب وہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت مطمئن ہوئی ہے اس بات میں. آج شیخ رشید کی تقریر سن رہا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں ہوا, وہ دھرنا نہیں ہو رہا. کہتے ہیں آئیے ویلکم, لانگ مارچ کیجئے, اسلام آباد 1 نہیں کیجئے 10 کیجئے, بار بار آئیے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لیکن ابھی یہ بات چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا کتنا ہنگامہ ہوا سینٹ میں. مریم نواز نے کہا کہ یہ قانون اس لیے لا رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ کے خلاف کہ ہاتھ کھڑا کرو اور پرچی پہ دکھا کے ووٹ ڈالا جائے سینٹ کے الیکشن میں, کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے ایم پی اے سے نہ بھاگ جائیں تحریک انصاف کے, جس طرح ماضی میں ہوا تھا 20 لوگ بھاگ گئے تھے. مجھے ان کی اس تجویز سے اختلاف ہے. اچھا, میرا خیال ہے تحریک انصاف نے بڑی اچھی گیم کھیلی ہے,
انہوں نے بظاہر بڑا اخلاقی ہائی مورل گراؤنڈ لیا. یہ وہی پارٹی ہے جو لے کر آئی اس چیئرمین سینٹ کو. ان میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. بالکل. جب مسلم لیگ نواز کی پارٹی کو, پوری پارٹی کو کوئی لوگ لے اڑے تھے بلوچستان میں. صحیح. جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد ووٹ آیا تو عمران خان کو کھلے ووٹ دینے کا خیال اس وقت نہیں آیا کہ جو بازار لگا تھا اس وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ اس لیے کہ ان کے فائدے میں تھا. ٹھیک. اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے ہائی مارل گراؤنڈ لے لیا. حالانکہ اس میں فرق زیادہ بلوچستان میں 2-3 سیٹوں کا فرق پڑے گا, پنجاب میں 1 سیٹ کا فرق پڑے گا, خیبر پختونخوا میں 1-8 سیٹ کا فرق پڑے گا. جو اصل اسٹرینتھ ہے پارٹیز کی اس کے حساب سے ووٹ پڑیں گے. لیکن ان کی بڑی پریشانی تو اس لیے ہے کہ باپ جو ہے بلوچستان امائم پارٹی, اس پارٹی کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو لہذا وہاں پہ لگتا ہے یہ جو انہیں امید تھی سے وہ وہاں سے 12 ووٹ لے کر آ جائیں گے وہ, یا 10 ووٹ 9 ووٹ لے کے آ جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ 9 ووٹ لیں گے. اچھا. وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اوکے. تو یہ خیال کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کے لوگ, چودھری کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے کاف لیگ کو, وہ شاید اس لیے دیا گیا ہے, کہیں میں نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس مسلم لیگ والوں کے ووٹ ہیں. اچھا. اوکے. انہیں کچھ تحریک انصاف والے ووٹ دے دیں گے. آل رائٹ. یہ جٹ گریڈ پہ بہت سے لوگوں نے ووٹ دیں گے. تو کیا اس سے مسلم لیگ نواز کی سیٹ کم ہوگی یا تحریک انصاف کی سیٹ کم ہوگی؟ فرق 1-2 سیٹ کا ہے. اچھا. کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. تو لہذا تحریک انصاف نے کہا جی ہم تو شفافیت کے لیے اور ووٹ کے تقدس کے لیے اور سینٹ کی اس کے لیے یہ چاہ رہے تھے کہ تاکہ یہ بازار نہ لگے اور یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. اصل میں خود حکومت تیار ہے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے. اچھا. مجھے بتائیں تحریک انصاف نے جو اتنی لمبی چوڑی فہرست جاری کی ہے پنجاب سے سینیٹر کے الیکشن کرانے کی, ان کے پاس کہاں ہیں اتنی سیٹیں؟ 4 سیٹیں انہیں ملیں گی, 4 سیٹیں ملیں گی جنرل مسلم لیگ نواز کو, باقی تقسیم ہو جائیں گی. 1-2 سیٹ کا فرق پڑے گا, یا ان کی 5 ہو جائیں گی یا ان کی 4 رہیں گی. اچھا. اور تو اس سے زیادہ تو باقی تو 2 ٹیکنوکریٹ ہوں گے, 2 خواتین کی سیٹ ہوگی, 1 اقلیت کی سیٹ ہوگی, وہ بھی 1-1 بانٹی جائے گی. اچھا امتیاز صاحب مجھے بتائیں, اگر ہم جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں اس کو اوپن ووٹ کیا جائے تو بہتر ہو جائے گا, سر آپ کے خیال میں صرف سینٹ کے الیکشن کو اوپن ووٹ ہونا چاہیے, باقی جنرل الیکشن کو اوپن ووٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے سیکریسی آف بیلٹ جو ہے نا, یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جی خفیہ رائے دہی ہوگی کہ آپ کا ووٹ آپ کی امانت ہے اور آپ کا ضمیر کے مطابق آپ ووٹ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹس میں بھی لوگ اپنے ضمیر کے حساب سے ووٹ دیتے ہیں انٹرنیشنلی. اچھا. مطلب امریکہ میں کانگریس میں امپیچمنٹ پہ کئی ریپبلکنز نے امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ دے دیا ہے جبکہ ان کی پارٹی کی اکثریت اس کے خلاف ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں کہ اپنی ایک ایسی لیجسلیشن آتی ہے جس سے ایک ممبر کہتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق نہیں ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کا حق کے اظہار ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اس سے اگر پارٹی کو ووٹ نہ دیا جائے, اس کی بنیاد پر پارٹی سے نکالا نہیں جا سکتا ایک آدمی. اچھا. لیکن وہ پارٹی خفا ہو سکتی ہے, پارٹی کہہ سکتی ہے, الزام لگا سکتی ہے اس نے ووٹ بھیج دیا. بھلے ممکن ہے کہ تحریک انصاف جس طرح کے امیدوار لا رہی ہے پنجاب میں اور ایون کے پی میں بھی اور خاص طور پہ اسلام آباد میں, انہیں ووٹ لوگ ڈالنے میں بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ تیار نہیں ہوں گے کہ وہ اتنے ان کے خیال میں مایوب قسم کے لوگ ہیں یا ان کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا. اچھا سر مجھے بتائیے کہ میں یہ تو لہٰذا وہ ڈیفیکشن ہو سکتی ہے. سر میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, آپ نے کہا لوکل باڈی الیکشن اپریل میں ہو رہے ہیں, تو میں ایکچولی جاننا چاہتی ہوں ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات کے مطابق ہم مان لیتے ہیں کہ اپوزیشن پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک دے ول گیٹ انف ووٹ کہ سویپ کر نہیں, ابھی تو ان کے لیے یہ مشکل آ گئی ہے. اچھا. کیونکہ اگر تو انہوں نے حکومت کا تختہ الٹانا تھا تو یہ حکومت کا تختہ الٹانے جائیں گے, یہ لوکل باڈی کے الیکشن لڑیں گے. ویسے کافی انٹرسٹنگ محبت والی لڑائی ہوتی ہے. جیسے سینٹ نہیں, محبت شابت کوئی نہیں, یہ سیاسی مفادات ہیں. اوکے. بڑے ٹھنڈے کولڈ بلڈڈ مفادات. اوکے. لیکن اب ایک اور دلچسپ بات ہے, سیاست میں کہا جاتا ہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, کہ یہ جو جتنا بلڈ کرے گا پریشر پی ڈی ایم عمران خان پہ, اتنا عمران خان
اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اور زیادہ بیٹھتا جائے گا. اچھا. ابھی یہ جمہوریت کا ایک اکانومسٹ نے سروے کیا ہے, جو پاکستان ہے اسے رکھا گیا ہائیبرڈ رجیم, عجیب الخلقت حکومت, صحیح نظام جو آئینی اور قانونی نہیں ہے, جس کا پتہ نہیں سر کیا ہے پیر کیا ہے. 105واں نمبر ہے پاکستان کا رینکنگ میں. سیڈ. اب جہاں یہ حالت ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے ہی بہت کچھ سول سپیس چھوڑ دی ہے, مزید جتنا پی ڈی ایم ان پر پریشر بلڈ کرے گی. اور یہ جو دیکھیں نا جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں کتا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, مار پیٹ ہو رہی ہے, سرجن ٹام لانے پڑے ہیں, اور اتنی غیر سنجیدہ تھی تحریک انصاف. بھائی اگر آپ بل لائے ہیں تو آپ سنجیدگی سے بحث کروائیں. اب الٹا یہ ہوا کہ کورم کی نشاندہی فواد چودھری نے کی, یہ تو اپوزیشن کیا کرتی ہے کہ, اور وہ سیشن ایڈجورن ہو گیا اور انہوں نے پش نہیں کیا اپنی امینڈمنٹ کو. وہ صرف ایک فساد بنانا چاہ رہے تھے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا پروگرام ہے کہ اپنی اکثریت بنانے کے لیے وہ خوب بازار گرم کرے. سر یہ جو ابھی حال ڈیفیکشن کا جو ابھی سروے آپ نے اس کا ذکر کیا, آپ کس کو مؤدر الزام ٹھہرائیں گے اس خراب حکومتی سلسلے کے لیے؟ یہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہی وائس رائے نظام چل رہا ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا, اور یہ ملک غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا اور ایوب خان سے ہوتا ہوا مشرف چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تک, یہ سارا نظام وہی چلتا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی جب وہ فوج بیرکوں میں واپس گئی ہے تو وہی نظام چونکہ اپنے ڈانڈے پھیلا چکا ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے تاکہ سول حکومت اور پارلیمنٹ اپنے آپ کو سیٹ نہ کرے. اب جس طرح اس پارلیمنٹ کی درگت پچھلے 4 دنوں میں ہمیں نظر آئی ہے, جو وہاں ہنگامہ ہوا ہے, اس کے بعد اس پارلیمنٹ کے پلے کیا رہ گیا جس کی بالادستی کے لیے اپوزیشن لڑ رہی ہے, یا جس کے زور پہ عمران خان وزیر اعظم ہے. تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں شفافیت لانے کی بات, کیونکہ اس میں تو یہ سب شامل رہے ہیں گند بچانے میں. تو اس پہ آرام سے مجھے حیران ہوئی کہ اپوزیشن کیوں نہیں اتفاق کیا کھلے بیلٹ پہ, کر لیتی. کیونکہ یہ اگر خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹیں گے, میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے اس دفعہ اپوزیشن کے لوگ بھی ٹوٹیں گے. البتہ جو نقصان ہوگا تو وہ ہوگا بڑا نقصان ہوگا انہیں بلوچستان میں, اچھا, جہاں کچھ بھی نتیجے نکل سکتے ہیں. لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ 51 سیٹیں لے گی پی ڈی ایم کی جماعتیں, یعنی ان کی 51 ہو جائیں گی, اور تحریک انصاف کی 42. اس سے اوپر کام ہوا تو گڑبڑ ہو گئی. اچھا, مطلب اگر 51 کی بجائے ان کی سیٹیں ہو گئیں 48 اور ان کی سیٹیں بڑھ گئیں, ان سے 49 ہو گئیں یا 52 ہو گئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فراڈ ہوا ہے ان فیور آف پی ٹی آئی. لیکن پی ٹی آئی کو مجھے وہاں پہ اکثریت ملتی نظر نہیں آ رہی, ہنگ ہوگی اسمبلی. اب معاملہ کیا ہوا ہے کہ ساری ٹائمنگ گڑبڑ ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی. ٹھیک, خود یہ جو شوشہ چھوڑا تھا زرداری صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, اس کا لیڈر تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اصل لیڈر. صحیح, بھلا کون؟ شہباز شریف صاحب. شہباز شریف پہ تو انہوں نے پکا سا کیس بنا کے ڈال دیا ہے. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, کافی سیریسلی بیمار ہیں. اللہ میں صحت دے. اب اصل کینڈیڈیٹ تو وہ ہیں, کیونکہ بلاول نے تو پرائم منسٹر نہیں بننا ہے اس کولیشن میں, کیونکہ زیادہ ووٹ تو مسلم لیگ نواز کے ہیں, وہ تو وہاں پڑا ہوا ہے. تو لہذا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات میں جان پڑے گی جب شہباز شریف باہر آئیں گے. آپ کب بات ان کے ساتھ بھی چل رہی ہے. اچھا, بات ان کے ساتھ بھی جیل میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بات پیپلز پارٹی سے بھی چل رہی تھی. دیکھیں نا, زرداری صاحب کی ضمانت پکی ہو گئی. بالکل ٹھیک. زرداری صاحب کے کیسز کراچی شفٹ ہو رہے ہیں. اب میاں نواز شریف باہر چلے گئے. بالکل. کل کو آپ سنیں گی کہ میاں شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی. کمال میں سے آپ نے انسائٹ دی ہے, کب تک سن جب پائیں گے؟ میاں شہباز شریف کی ضمانت جس دن ہو گئی, وہ دن ہوگا کہ بھئی جو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راہ ہموار ہو جائے. کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا یہ ضمانت؟ یہ کام فی الحال تو ملتوی ہو گیا ہے. اچھا, اوکے. مطلب اگر اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ وہ مارچ کے میں لانگ مارچ کر کے حکومت کو فارغ کر دے گی, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. اپریل میں رمضان شریف ہو جائے گا, مولانا فضل الرحمان جو ہیں روزے رکھنے کے لیے اپنے گاؤں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے.
باقی لیڈرز بھی روزے ووزے رکھیں گے. عید کے بعد جب گھروں سے باہر نکلیں گے تو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہوں گے. اب لوکل باڈیز کے الیکشن کو بائیکاٹ اب کوئی نہیں کر سکتا. سر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھا اس میں کیا ہوگا؟ جی اس میں مسلم لیگ نواز سینٹرل اور ناردرن پنجاب سویپ کر جائے گی. اچھا اوکے. ویسے سر ایسا لگتا ہے کہ اس پی ٹی آئی ول بی راؤٹڈ. اوکے آل رائٹ. اور پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں سرائے کی بیلٹ میں لے گی. اچھا کچھ ڈسٹرکٹس میں رحیم یار خان ہو گیا, ملتان میں بھی کچھ, لودھرا میں بھی کچھ ہو جائے گا, کچھ تو ساؤدرن پنجاب میں کچھ وہ اپنی لے سکیں گے. پی ٹی آئی کا برا حال ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی 7 سال کی حکومت کے بعد اب عوام کتنے ساتھ ہیں اس کے. خیبر پختونخوا میں, سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیسا پہلے روز کا ریشو رہا ہے ویسا رہے گا. شاید کچھ سیٹس بڑھ جائیں ان کی اربن ایریاز میں, لیکن اب لوکل گورنمنٹ میں آپ کو پاور دینی پڑے گی. یہ جو معاملہ ہے نا کہ آپ نے ڈیوولوشن کروایا, 18ویں ترمیم لے کر آئے, صوبے امپاور ہو گئے, اب ان کی پاور پہ مرکز بار بار کہہ رہا ہے 18ویں ترمیم ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جان چھڑائی جائے, وہ تو نہیں ہوگی. لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کو پاور جانی تھی نیچے مزید صوبوں سے, وہ معاملہ رک گیا. اس کی نہ ہمیں پی ٹی آئی نظر آئی. پی ٹی آئی حالانکہ کہتی تھی ہم بہت تکڑی لوکل گورنمنٹ لائیں گے, لیکن انہوں نے اٹھا کے سال پہلے یہاں کی پنجاب کی لوکل گورنمنٹ توڑ دی جو کہ غیر آئینی قدم تھا. اسی طرح وہاں پہ کے پی میں ہمیں کوئی لوکل گورنمنٹ پھیلتی پھولتی نظر نہیں آئی. سندھ میں بھی وہ بالکل جیسے کراچی کی کارپوریشن ہے اسے پیپلز پارٹی دینے کی تیار نہیں اختیارات. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے انٹرونشن تو کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو لاز آئیں گے ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے. اچھا کہ ریئلی ایک پاورفل لوکل گورنمنٹ آنی چاہیے. اب یہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے اس سے پارٹیز افورڈ نہیں کر بائک آؤٹ کرنے بھی چاہیں تو انہیں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگ جائیں گے, مسلم لیگ کے لوگ بھی جائیں گے, پیپلز پارٹی کے بھی جائیں گے, مولانا کے لوگ بھی جائیں گے, سب اس میں پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں نا کہ ٹو بریک دا سسٹم یو ہیو ٹو بی ان. تو لہذا معاملہ چل گیا اگست تک. اچھا ویسے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو اس دفعہ پی ڈی ایم پودے لگا رہی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں سامنے آئیں گے؟ اگست میں الیکشن کے بعد پکچر کلیئر ہوگی. اوکے. ابھی جو فوراً جو بادل جو چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے. وہ چھٹ گئے. اوکے آل رائٹ دیٹس اب انٹرسٹنگ. خیر سے جائے, اسلام آباد لانگ مارچ کرے, گھومے پھریں, خاطرداری کروائیں, چائے شائے پئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دن نہیں 3-4 دن کا لانگ مارچ کر لیں, پھر رمضان کی تیاری کریں, پھر جا کے سینٹ کے الیکشن, رمضان کی تیاری, اور پھر لوکل باڈی الیکشن, پھر جا کے رمضان شریف کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں. Oh God. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, گڈ ٹو ہیئر دیٹ. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.